جیسا کہ آج خاص دن ہے، مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ جب سمیتا نے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا کہ لیزی ایکچولی مدرنگ سنڈے اور جو ہے اس کا مطلب کچھ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن چلیں جہان جیسے بھی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے اسی کے حوالے سے تھوڑا سا ہم کلام میں سے اس کے بارے میں ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ کلام والدین کے لیے اسپیشلی ماؤں کے حوالے سے کیا سکھاتا ہے اور ان کی کیا لاسٹ ایئر آئی ریممبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس عورت کے بارے میں جو اپنے بچوں کی لاشوں کی نگہبانی کرتی رہتی ہے 5 سے 6 مہینے تک پرندے اس کی لاشوں کو نہیں کھا پاتے. تو آج تھوڑا سا ڈفرینٹلی اس کو دیکھیں گے، خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں، اور ٹیموتھی کا خط، تیموتھیوس کا خط جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک بڑی خاص بات لکھی ہوئی ہے. فرسٹ ٹیموتھی چیپٹر 2 اور اس کی آخری ورس جو ہے اس میں لکھا ہے لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرطے کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں. یہ یقیناً آپ نے ورس اس سے پیشتر بھی پڑھ رکھی ہے، آپ نے اس کو سنا بھی ہے. وہ دروازہ ایکچولی میں کہہ رہا تھا پلیز بند کر دیں، ٹھنڈ آئے گی. جب یہاں پر پولس اس خط کو رقم کر رہا ہے تو عورتوں کی یقیناً یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور آخری ورس میں کہتا ہے لیکن اولاد ہونے سے، یعنی عورت جو ہے وہ اولاد ہونے سے نجات پائے گی. اور اس سے پیشتر ورسز کے ساتھ اگر ملا کر پڑھیں تو لکھا ہے کہ آدم اور ہوا کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے کہ پہلے آدم بنایا گیا اور ہوا اس کے بعد بنائی گئی. بیسکلی یہ کلام کرنے اور بولنے اور کلیسیا کے اندر کی جو ساری باتیں تھیں اس خط کے اندر، اس چیپٹر کے اندر وہ ہو رہی تھیں. لیکن یہاں پر جو اس نے لکھ دیا، اس نے کہا آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی. بعض اوقات کچھ لوگوں کو میں نے اس کے بارے میں یہ بھی کہتے سنا، جب یہاں پر وہ بیان کر رہا ہے آدم اور ہوا اور گناہ کی بات کر رہا ہے، تو کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ اس گناہ کے بعد جب خدا نے سزا دی تھی، اور سزا کے طور پر ہوا کو کہا تھا کہ آئندہ کو تو اولاد جو ہے وہ درد کے ساتھ جنے گی، درد کے ساتھ تیرا درد حمل جو ہے وہ میں بڑھاؤں گا. اور یہاں پر جب وہ بیان کر رہا ہے کہ لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی، تو کسی شخص نے اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا کہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہ جو قرض تھا عورت اس قرض سے آزاد کر دی جاتی ہے. اور کچھ اور بھی ڈیٹیلز تھیں اس کے بارے میں جو انہوں نے بیان کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسی کوئی بات، اس کے ساتھ ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں پائی جاتی. اور نہ ہی یہاں پر جو لکھا ہے کہ لیکن اولاد ہونے سے، کیا اولاد ہونے سے کوئی بھی عورت نجات پا سکتی ہے؟ بلکہ اسی ورس کے اندر آگے انہوں نے ساتھ لکھ دیا ہے بشرط یہ کہ، یہ خاص بات ہے، یہ کنڈیشن اس کے اندر آ گئی ہے، نجات پائے گی لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے. یہ 4 چیزیں لکھ دی گئی ہیں نجات پانے کے لیے. یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں. یہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ اولاد ہو گئی. ہر ایک عورت جو شادی کر لیتی ہے، جن کے اولاد ہو جاتی ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب نجات یافتہ ہو چکی ہیں، یا آج کے دور میں اسپیشلی ویسٹ کے اندر شادی کے بغیر ہی بچے پیدا کیے جاتے ہیں. بلکہ مجھے یاد آ گیا، I remember a long time ago I used to work in the nursing home and there was one lady and she had already one child, Filipino تھی, and the child was back home. اس کو واپس خود یہاں پر اکیلے وہ رہ رہی تھیں، اور she was telling me her future plans کہ this year I have planned another baby. میں نے کہا are you planning another baby? Yes. But you are not married. So what? She said so what? بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ہونے کا ضروری نہیں ہے، اور ایک بچہ ہے and I'm planning another baby this year، اور پھر اس کے بعد شاید اس کو بھی. تو یہ ویسے کی کنڈیشن ہے. تو کیا
ایسے عورت نے بچہ جن لیا، ماں بن گئی، تو کیا وہ نجات پا جائے گی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ نجات کے لیے جو ہے وہ اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ فرق ہے۔ سب سے پہلے نجات کے لیے جو بیسک قانون ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے پہلے سے بتا رکھا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ He is the only way, there is no other way at all۔ اگر یہاں پر کوئی پریچر ہیں، ٹیچر ہیں، پروفٹس ہیں، اپوسٹلز ہیں، اینڈ ایون the mother of Jesus Christ, no one can be a mediator، کوئی بھی وہ رستہ نہیں بن سکتے، because Jesus is the only way۔ تو یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے، صرف اور صرف اس وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں، اور اس نجات کو حاصل کر لینے کے بعد اس کو تھامے رہنا جو ہے وہ ایک بات ہے، اور وہ ضروری ہے کہ ہم اس کو کیسے اپنے ساتھ لیے چلے جاتے ہیں، کیسے ہم نجات کا سفر جو ہے وہ آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیل کے لیے یہاں پر عورت کے لیے جو لکھ دیا، بشرطے کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے۔ تو یہ ہے وہ کرائٹیریا جس سے نجات حاصل کی جاتی ہے۔ ماؤں کے حوالے سے آج جیسا کہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ماؤں کی عظمت کو ہمیشہ سے سلام ہے۔ ایوری مدر از دا بیسٹ مدر، ہر ایک بچے کی ماں جو ہے وہ بیسٹ ماں ہوتی ہے، اور لیکن خدا کا کلام کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے پڑھا تھا کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول سکتی ہے، and it is in the Bible, example is there۔ نہ صرف وہ بھول سکتی ہے بلکہ وہ اس کو بھلا دیتی ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس دو عورتیں جو بھوک اور اس وقت وہ کال کی سچویشن چل رہی ہے، and they planned, they both had one baby each۔ تو انہوں نے کہا آج ہم ایک بچے کو ذبح کر کے پکائیں گے، کھائیں گے، اور پھر اس کے بعد اگلے دن دوسرا، اور پھر جھگڑا ہو گیا کیونکہ دوسری نے اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ تو ماں ایسا کر سکتی ہے، اس لیے خدا کہتا ہے کہ شیر خوار بچے کو اس کی ماں بھول سکتی ہے، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولتا، میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، میں اچھا باپ ہوں۔ زمین کے والدین جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہوئے بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو ماں کے لیے بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، کیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، بہت ساری شاعری کی گئی ہے، اور یہاں پر میں اس حوالے سے کہ ہم بے شک آج ماؤں کا دن منا رہے ہیں، لیکن میں ساتھ میں والدین کی بات کروں گا۔ the fathers they are equally important، اور ماؤں کی میرا خیال ہے شاید زیادہ عزت کی بھی جاتی ہے، کچھ ریلیشن، کچھ ان کی محبت زیادہ رہتی ہے۔ باپ جو ہے وہ شاید تھوڑے سے شاید ان کی ذمہ داری ایسی ہے، شاید وہ اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاتے، اور میں ہمیشہ اس کو ایسے کہتا ہوں، جیسا میں نے سنا کہ باپ کی محبت کا جب پتہ چلتا ہے تب باپ نہیں رہتا، تب تک باپ جا چکا ہوتا ہے۔ آج آپ کسی سے بھی جس کا باپ نہیں، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں دل سے، مائی ڈیڈ از دا بیسٹ ڈیڈ، لیکن اس کے پیچھے اگر چلے جائیں، ڈیڈ بڑا ہی پتہ نہیں انہوں کیوں ہر ویلے غصے چی رہتے ہیں، کیونکہ دیٹ از دا رسپانسبلٹی، وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے۔ ماں کا باپ کا دونوں ایکولی محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شاید مائیں محبت کو جتا لیتی ہیں، باپ محبت کو جتا نہیں پاتے۔ ویل مے بی ایشین فادر اسپیشلی وہ شاید زیادہ ہے، تو لیکن محبت جو ہے وہ شاید ایکولی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے لیے اسپیشلی لکھ دیا گیا کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، اپنے باپ کی عزت کرنی ہے، اپنی ماں کی پرورش کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں، اسپیشلی چند ایک باتیں میں کرنا چاہتا ہوں ماؤں کے حوالے سے، کہ ماؤں کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ مائیں ہیں جو قوم کا جو ہے وہ مستقبل تیار کر رہی ہوتی ہیں، چرچز کے اندر جو ہے وہ چرچز کا مستقبل تیار کر رہی ہوتی ہیں، بیکاز دس از دیئر رسپانسبلٹی۔ پھر سے کہوں گا والدین دونوں کی ذمہ داری رہتی ہے، لیکن ماؤں کی ذمہ داری جو ہے وہ سلائٹلی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس زیادہ وقت رہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی جو ہے وہ زیادہ اچھی، کیونکہ پرورش وہ کر رہی ہوتی ہے تو وہ ٹیچ کر سکیں اور ان کو سکھا سکیں، اور چونکہ مائیں جو ہے وہ بچوں کے زیادہ کلوز رہتی ہیں، بچے آٹومیٹکلی اپنے ماؤں کے زیادہ کلوز ہوتے ہیں، زیادہ شیئرنگ ہوتی ہے، باپ سے شاید وہ تھوڑا سا کھل کے بات نہیں کر پاتے، لیکن ماؤں کے ساتھ تھوڑا سا،
اور مائیں جو ہے جیسا میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو حق کرنا اور چومنا، لیکن جیسے جیسے بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو باپ جو ہے وہ شاید سلائٹلی تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. بہت کم میں دیکھتا ہوں کہ کوئی باپ جو ہے اسپیشلی ایشین فادر جو ہے اپنے کسی ایک جوان بچے کو ہر ویلے ہمیں جبکیاں مارتے چمن پہ نہیں کر سکتے، لیکن مائیں اس کے برعکس کر سکتی ہیں. تو اس لیے یہ تھوڑا ہے، لیکن دونوں کی جو ہے رسپانسبلٹیز دے آتی ہے. لیکن اسپیشلی ماؤں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر کون سی ایسی مائیں تھی جو آج ہمارے لیے مشرے راہ ہو سکتی ہیں. اور اسپیشلی آل دی مدرس ٹوڈے، آپ سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ ہمارے لیے جو نشان ہے، جو ہمارے لیے ایگزامپلز ہیں، تو شاید آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا اور جو ہے وہ تعلیم کا سبب بن سکیں. اور اس میں ابھی تیموتھی میں سے ہم نے یہ حوالہ پڑھا اور تیموتھیوس کی بات کر لیتے ہیں. تیموتھیوس کو آپ سب جانتے ہیں، پولس کا شاگرد، اور پولس جو ہے وہ اس کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتا ہے. وہ اس کا باپ نہیں تھا، لیکن وہ اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ میری اس طرح سے عزت کرتا ہے جیسے کوئی اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، اور وہ اس کو اسی طرح سے محبت کرتا ہے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو محبت کرتا ہے. اور تیموتھی کے لیے، اور وہ بلکہ اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا ہم خیال ہے، یہ میرا نیکسٹ ٹو می یہ ہے. تو تیموتھی کے لیے، اور تیموتھی کو جب وہ خط لکھتا ہے تو دوسرا تیموتھیوس اور اس کے پہلے باب میں اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور مجھے تیرا وہ بیریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے. اب وہ اس کے ایمان کی تعریف کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اس کی ماں کے ایمان کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی نانی کے ایمان کی. تو دیکھیں کیسے جنریشن ٹو جنریشن فیتھ جو ہے وہ امپارٹ ہو رہا ہے. دس از دا ریسپانسبلٹی آف پیرنٹس اینڈ اسپیشلی فار دا مدرس. اپنے بچوں کے اندر ایمان کو امپارٹ کریں، جیسا کہ اس کی نانی لوئس جو تھی، وہ کہتا ہے جیسے کہ تیری نانی لوئس ایمان رکھتی تھی اور پھر وہ ایمان ٹرانسفر کر کے تیری ماں یونیکے میں آ گیا، اور تیری ماں یونیکے نے وہ ٹرانسفر کر کے تیرے اندر وہ ایمان ڈالا ہے. میرا ایمان ہے کہ وہ ایمان تجھ میں ہے. اب اگر ہم بات کریں تیموتھی کی اور اس کی ماں یونیکے کی، تو آپ کو پتا ہوگا کہ یونیکے جو تھی فار سم ریزن جیسا بھی ہوا، جو حالات تھے، میں نے اس کے بارے میں زیادہ اسٹڈی نہیں کیا یا ریسرچ نہیں کیا، لیکن یونیکے جو تھی، جو کہ ایک یہودی خاتون تھی، اس نے ایک غیر یہودی شخص سے بیاہ کر لیا تھا. جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ ایک گریک شخص تھا، وہ ایک یونانی شخص تھا، اور نہ صرف، اور یہ غیر ایمانی، یہ پیگن میں چلے جاتے ہیں ہم. تو وہ ایک بزنس مین شخص تھا، اور جب بزنس مین شخص تھا تو شاید وہ زیادہ تر اپنے کام کاج اور بزنس کے اندر ہی رہتا تھا. لیکن یونیکے جو ہے وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھتی ہے جو اس کی ماں نے اس کو سکھایا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نہ صرف اپنے ایمان کو محفوظ رکھتی ہے بلکہ اپنے بیٹے کے اندر ٹرانسفر کرتی ہے، اور وہ بیٹا اس ایمان میں اس قدر پروان چڑھتا ہے کہ پولس اس کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتا ہے. دس از دا مدر. اب یہاں پر کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ اگر آج کی مائیں جو کہیں کہ ایدی کتنے ذمہ داری ہے، پیو کتنے میں، باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے، میں نے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، میں نے اتنے سارے بچوں کو بھی کرنا ہے. تو یس، دس از دا رسپانسبلٹی فار ٹو. لیکن اگر باپ نہیں کر پا رہا یا نہیں کر سکتا یا نہیں کر رہا تو دس از یور رسپانسبلٹی. اپنے بچے کی آپ نے اچھے سے ایسی پرورش کرنی ہے کہ آپ کا ایمان always remember this is your faith is transferred into your child. تو یہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ خدا کا کلام ہمارے لیے اس کی رہنمائی کرتا ہے، آپ اس میں سے اپنی رہنمائی لے سکتے ہیں. ایک دوسری ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، سیموئل. یو آل نو سیموئل. اور سیموئل کی ماں جو ہے ہنا جو ہے وہ بانجھ تھی، اور وہ ہر سال عید منانے کے لیے آیا کرتی تھی، اور اس کی سوگن جو ہے اس کے اولاد تھی، اور وہ اس کو تنگ کیا کرتی تھی، موک کیا کرتی تھی، اور میرا خیال ہے وہ ہر سال ہی اسی طرح سے دعا کرتی ہوئی. لیکن دس ایئر جب ہم پڑھتے ہیں، جب وہ دعا کرنے کے لیے ہیکل میں آئی تو وہ خاموشی کے ساتھ، کوئی آواز نہیں ہو رہی، اور وہ اپنے خدا کے حضور میں دعا کر رہی ہے، آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، اور کچھ آواز نہیں آتی کہ کاہن جو ہے وہ بھی اس سے سمجھ نہیں پاتا، اور وہ آ کر اس کو کہتا ہے سویرے ہی تو
نشے میں ہے, نشہ کر کے آ گئی ہے, اور وہ کہتی ہے نہیں میں تو ستائی ہوئی عورت ہوں. اس کے آنکھ جاری تھے اور اس نے اپنا دکھ جو تھا خدا کے سامنے رکھا تھا. اور پھر اس کے بعد خدا کا پیغام جو ہے وہ آتا ہے کاہن کے پاس, اور وہ اس کو کہتا ہے خدا نے کہا ہے, اور وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ اگلے سال وقت مقررہ پر خدا تجھے بیٹا فرزند نرینہ عطا کرے گا. کیونکہ وہ آلریڈی خدا کے ساتھ کمٹ کر چکی تھی. جب خدا کے پلان اور ہمارے پلانز الائن ہو جاتے ہیں تو پھر خدا معجزات کرتا ہے. وہ آلریڈی پلان کر چکی تھی کہ خداوند اگر تو مجھے اولاد دے دے تو میں اسے تجھے لوٹا دوں گی, میں اسے تجھے لوٹا دوں گی تاکہ وہ تیری خدمت کرے. اور خدا آلریڈی ڈھونڈ رہا تھا I need someone. اور پھر اس کے بعد وہ سیموئیل کو برپا کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی ماں اس کی پرورش کرتی ہے. خدا زبردستی نہیں کرتا کہ اچھا جی ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا تو اب سم ہو, یا میں اس کے اندر ایسی چیز فٹ کر کے بھیجوں گا کہ یہ بچہ بڑا ہی جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری ہوگا, یہ بڑا خدا کے ساتھ وفادار ہوگا, یہ کرے گا. نہیں, عام اشخاص کو خدا چنتا ہے, لیکن چونکہ خدا کو فیوچر بھی پتا ہے تو خدا اس کے فیوچر کو جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد ماں کی پرورش ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جب اس کا دودھ چھڑاتی ہے تو وہ اس کو ہیکل میں لے جاتی ہے, اور ہیکل میں جا کر وہ کاہن کو کہتی ہے کہ میں نے یہ منت مانی تھی, اب میں اس کو خدمت کرنے کے لیے تیرے پاس لے آئی ہوں. خدا کا کلام کہتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا, ابھی اس کا دودھ ہی چھڑایا گیا تھا, اور اس کے لیے اسکالرز خیال کرتے ہیں کہ شاید سیموئیل جو ہے وہ 5 سے 7 سال کی عمر کے اندر تھا. Can you imagine 5 years old child اپنی ماں کو چھوڑ کر اکیلے نئی جگہ پر رہنا. اور پھر اس کے بعد خدا کا کلام, خدا کی آواز آتی ہے سیموئیل, اور سیموئیل کو نہیں پتا لیکن ماں نے اس کو سکھایا تھا. 5 سال کے بچے کو سکھا رکھا تھا میں تجھے جس کے پاس چھوڑنے جا رہی ہوں تو نے اس کی اوبیڈینس کرنی ہے, تو نے اس کی بات سننی ہے, اور تو نے اس کا جواب دینا ہے. اور آواز آتی ہے سیموئیل, اور وہ لڑکا بھاگ کر ایلی کے پاس جاتا ہے. ماسٹر ڈیڈ یو کال می؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں آواز دی, جا کر سو جا. کین یو امیجن رات کا وقت. I still remember few years ago جب آئزک چھوٹا تھا اور وہ سٹوری میں اس سے پوچھ رہا کہ what did you read, which story did you read today, اور پھر اس کے بعد اس نے کہا میں نے سیموئیل کی سٹوری پڑھی, اور اس نے مجھے سٹوری جو اپنے ورژن میں سنائی. اینڈ he told me that Samuel was a little boy and he was sleeping in his room and God called him, and he did not know it was God, but he went to his master, so he came from his bedroom all the way downstairs, کیونکہ اس کو یہی پتا ہے کہ بیڈ روم جو ہے وہ اپ سٹیئرز ہوتے ہیں. تو he came downstairs and he went to him and he asked me did you call me, and he said no I did not go back and sleep, and he went upstairs and he went to sleep, and then he heard again, and then again he came downstairs and he again said did you call me, and he said no, and he went upstairs again, and then he slept again, and then third time he came. تو this is his version. لیکن can you imagine رات کا وقت 5 سال کا بچہ سویا ہو, اس کو آپ آواز دیں اور وہ بڑی تابعداری کے ساتھ اٹھ کر آ کر کہے مالک did you call me, اور وہ آگے سے کہے نہیں. اور سوری ٹو سے لیکن شاید میں بھی ہوں, شاید ایک دفعہ میں بڑی اوبیڈینس کر لوں اٹھ کے چلا جاؤں, اور اگر دوسری دفعہ جاؤں اور وہ دوسری دفعہ کہے تو میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ بازا بھی دیتا ہے میں نہیں جاؤں گا. لیکن سیموئیل کی اوبیڈینس دیکھیں, یہ لٹل بوائے وہ اتنا اوبیڈینٹ ہے کہ وہ 30 دفعہ پھر اٹھ کر جاتا ہے, اور پھر کاہن سمجھ جاتا ہے, اور پھر ایلی اس کو کہتا ہے اب اگر تجھے آواز ہے تو کہنا خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سن رہا ہے. اور دیکھیں خدا نے پیغام, ایک نبوت اس کو دی, خدا نے اس کو بتایا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد سیموئیل کو وہ استعمال کرتا ہے, اور سیموئیل جو ہے وہ پہلا نبی برپا ہوتا ہے. یہاں سے جو ہے نبی سے پہلے بھی نبوت اس سے پہلے بھی کی گئی, لیکن جو پروفٹس کا آفس ہے اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر, اور یہ خدا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے اس کی ماں کا رول دیکھیے, دس واز ہز مدر who imparted her faith into him, اور پھر اس کے بعد وہ کیسا ایک بڑا ایمان کا سورما بن جاتا ہے. ایک اور ایگزامپل موسیٰ, یہ بچوں کی بات کر رہا ہوں اس لیے موسیٰ جو ہے that's another example. حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جو عبرانی لوگ ہیں ان کے لیے قانون آ گیا کہ اگر تمہارا کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کو تم نے
پانی میں بہا دینا ہے، لڑکیوں کو جیتا رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر موسیٰ کی پیدائش ہو جاتی ہے اور اس کے والدین دیکھتے ہیں بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ بچے سارے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن لکھا ہے کلام کے اندر ان کا بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ somehow انہوں نے اس کو نہ چاہا کہ ہم اس کو پانی میں بہا دیں اور اس کو 3 مہینے تک چھپائے رکھا، لیکن 3 مہینے کے بعد جب چھپانا مشکل ہو گیا تو انہوں نے کہا اب ہم اس کو مور نہیں رکھ سکتے ہیں، then they went تاکہ جا کر وہ جو ہے اس کو پانی کے اندر بہا دیں۔ لیکن خدا کا پلان وہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، کام کرتا ہوا کہ فرعون کی بیٹی آتی ہے، وہ بچے کو دیکھتی ہے اور وہ بھی دیکھتی ہے بچہ خوبصورت ہے، وہ اس کو رکھ لیتی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں اس بچی کا اس کی بہن کا کردار کہ وہ چھپ کر دیکھ رہی تھی کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور فرعون کی بیٹی کے پاس وہ بھاگ کر جاتی ہے، اور چونکہ اس کو پتا ہے یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے، وہ کہتی ہے میں کسی عبرانی دائی کو تیرے لیے لے آؤں تاکہ وہ تیرے بچے کو دودھ پلا۔ اس نے کہا بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلے گی، ماں خوش ہو گئی ہوگی، My child is still alive، میرا بچہ زندہ ہے۔ اور پھر نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس کو اس کی نرسنگ کرنے کے لیے اس کو جو ہے اسائن کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں اس کی ماں اگین چھوٹے بچے ہی کو اس نے کیسا ٹرین کر دیا، اس نے فیتھ اس کے اندر امپارٹ کر دیا۔ اور موسیٰ کے لیے بھی خیال کیا جاتا ہے he was between 5 to 7 years old جب اس کو اس کی ماں جو ہے وہ محل کے اندر فرعون کی بیٹی کے پاس چھوڑ آتی ہے۔ انہی 5 سے 7 سالوں کے اندر اس نے سارے فیتھ کو اس کے اندر ٹرانسفر کرنا تھا اور اس نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون کے محل کے اندر موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو عبرانیوں کے خط میں آ کر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا۔ کین یو امیجن کہ 5 سے 7 سال اس کی ماں نے اس کی پرورش کی، ایمان سکھا دیا، اور پھر اس کے بعد اگلے جو 35 سال ہیں یا جو 30 سال ہیں وہ اس نے اس ماں کے ساتھ اس محل کے اندر گزارے ہیں۔ بٹ ہی نیو وٹ فیتھ از، اور ایمان یہ سوچنے کا نہیں میں اس کا بیٹا ہونے سے، اس کا بیٹے ہونے کا مطلب کیا تھا؟ فرعون نیکسٹ کنگ، اور وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ بچپن ہی سے اس کی ماں نے فیتھ جو ہے اس کے اندر ٹرانسفر کر دیا تھا۔ So these are some examples, there are more in the Bible, you all know those more than me۔ آپ سب کو آتا ہے، آپ سب کو خواتین کے کردار کا پتہ ہے جو بائبل مقدس کے اندر لکھی ہیں۔ اور امثال 30واں باب جہاں پر ورچوئس وائف کے بارے میں، سگڑ بیوی کے بارے میں لکھا ہے، اس کو کبھی پڑھیں، ہاؤ بیوٹیفل اٹ از۔ اور یہ ہمارے لیے مشل راہ ہے کیونکہ آج جو ہے وہ کمپلینس، مین بھی اسی طرح سے، جب میں عورت کی اگر بات کروں گا تو مین آر ناٹ ڈفرنٹ، دے آر آل سیم، ہم سب کمپلین سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور خواتین کی کمپلینس، تانوں کی پتہ سویرے اٹھنا کی ہوندا، تانوں کی پتہ برتن دھون لیا کی ہوندا ہے، تانوں کی پتہ گھر چ کی، آپ کو کیا پتہ، آپ تو کام پہ چلے جاتے ہو، یہ بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے آپ گزار کر تو دیکھو، آپ کو لگ پتہ چلے۔ I know it's hard, it is hard, I know، لیکن یاد رکھیے this is your responsibility given by the God۔ اگر خدا نے آپ کو ذمہ داری دی ہے تو آپ نے اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھانا ہے بغیر کمپلین کیے۔ کمپیریزن کرنے کے لیے آئیں تو مرد کی طرف سے بھی میں کہوں گا یو ڈونٹ نو کیا کچھ مرد برداشت کرتے ہیں، یو ڈونٹ نو ان کو کام پر کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، یو ڈونٹ نو راستے میں ان کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ان کو ناپ تول کی طرف چلے جائیں تو بوتھ آر ایکول، کوئی بھی کم یا زیادہ نہیں ہے، بوتھ ہیو ڈیفیکلٹیز، بوتھ ہیو پرابلم۔ لیکن یہی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر ایک چیز کو بیلنس رکھ کر، اور اسپیشلی اپنے بچوں کی جب آپ نے پرورش کرنی ہے تو وہ اٹس ہارڈ، اٹس ناٹ ایزی۔ اب بات کرتے ہیں، چلے گئے کہ جی کلام میں سے بڑی باتیں ہم کر لیتے ہیں، بڑی ایگزامپلس دے دیتے ہیں۔ پرانا وقت تھا تب انسٹاگرام پہ بھی تو اپڈیٹس نہیں دینی ہوتی تھی، فیس بک پہ بھی تو نہیں کرنا ہوتا تھا، ماؤں کے پاس تو ٹائم ہی بڑا ہوتا تھا۔ آج شاید ٹائم، میں تھوڑا سا اس لیول کے نہیں لیکن تھوڑا سا اس کے پیچھے کی طرف ایک خاتون کی آپ کے ساتھ مثال شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے لیے اور میرے لیے مشل راہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس وقت میں شاید آسان تھا۔ اور جو میں نے سگڑ بیوی ورچوئس وومن کے بارے میں کہا تھا تو اس کو پڑھ کر دیکھیں، وہ نہ صرف کرتی ہے بچوں کی پرورش کرتی ہے بلکہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ صبح اٹھ جاتی ہے،
وہ کام بھی کرتی ہے, وہ منافع بھی کماتی ہے, وہ گھر کے سارے کام کاج کو بھی دیکھتی ہے, وہ اپنے نوکروں کو کام بھی دیتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ پراؤڈ بھی اس کو فیل کرتا ہے, وہ پھاٹک پر جا کر چوڑا ہو کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ سب سے بہترین ہے. آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ یہ سارے اچھے کام کر رہے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کے پیرنٹس بلکہ آپ کے ہسبینڈ دے فیل پراؤڈ ایز ویل. شاید ہسبینڈ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. آپ کچھ جی کھیت والی بات بھی بتائیں کہ اگر وہ سوچتی ہے کوئی کھیت خریدنے کے لیے, یس یہ پورا چیپٹر جو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر وہ سوچتی ہے تو اس کھیت کو خرید لیتی ہے. آمین. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری جو ہے یہ ایگزامپلس ہمارے لیے ہیں, ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان کو پڑھ کر تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنے کی, یو نیڈ ٹو پرائورٹائز یور ٹائم. یہ بڑی خاص بات ہے, ٹائم کو پرائورٹائز کرنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. کسی کو اینوی کرنے کے لیے انسٹاگرام پہ اپڈیٹ دیتے رہنا دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. شاید کسی کو ضروری ہے یا آئی ڈونٹ نو, میں اس پہ نہیں جاؤں گا کہ کیا آپ کرتے ہیں. اف یو ہیو ٹائم یو کین ڈو واٹ ایور یو کین. لیکن میں جیسا ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر شاید میں عورتوں کو بتاتا ہوں کہ جو میری ذمہ داریاں ہیں میں نے ان کو پورا کرنا ہے, اور اگر میرے پاس ٹائم کم رہ گیا تو پھر میں اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہوں, اس کام کو تکلیف نہیں دیتا. دس از مائی فالٹ. میں نے کہیں پر ٹائم اگر زیادہ اسپینڈ کر دیا, میں نے کہیں پر اگر وقت زیادہ ضائع کر دیا, تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں جو میری ذمہ داری ہے میں اس کے اندر ٹائم کم کروں. No, then this is my fault, then I have to face consequences, then I will punish myself. اگر بعض اوقات میرے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کر لیا اور پھر اس کے بعد اگر میرے پاس کھانے کا ٹائم نہیں تو میں کہوں گا کہ that's fine, اب میں کھانا کھائے بغیر جاؤں گا because this is my fault. اب مجھے اس چیز کو ٹائم نیگلیکٹ, no I can't do that. تو ویمن کے لیے آپ کے لیے کہوں گا کہ اگر آپ نے کسی اور کام میں ٹائم سپینڈ کر لیا تو آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں, ذمہ داریوں کو نہیں, ذمہ داری. تو آ جاتے ہیں, میں اس کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں. ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ میں سے کبھی کسی نے نام سنا ہو سوزینا ویزلی. سوزینا ویزلی اگر آپ نے نام نہیں سنا تو اس کے علاوہ میں 2 نام اور آپ کو بتاتا ہوں, وہ آپ نے ضرور سنے ہوں گے. جان ویزلی کا نام کس کس نے سنا ہے؟ چارلز ویزلی کا نام کس کس نے سنا ہے؟ یہ دونوں بھائی تھے اور ان کی ماں تھی جس کا نام تھا سوزینا ویزلی. اور آپ سب جانتے ہیں چارلز ویزلی اور جان ویزلی جو ہیں یہ دونوں بھائی جو ہیں میتھوڈسٹ کلیسیا کا سب کو پتا ہوگا, میتھوڈسٹ چرچ جو ہے یہ اس کے بانی ہیں دونوں بھائی, چارلز ویزلی اور جان ویزلی, یہ اس کے بانی ہے. یہ جو ڈینومینیشن جو میتھوڈسٹ اینڈ میتھوڈسٹ دے آر گڈ پیپل ڈاکٹرین کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ دونوں بھائی تھے جو اس کی بنیاد رکھنے والے تھے, اور ان کی ماں کا نام تھا سوزینا ویزلی. اور سوزینا ویزلی جو تھی, اب میں اس کی خدمت کے بارے میں, اس نے کس طرح سے اپنے فیتھ کو امپارٹ کیا بچوں کے اندر, وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 1 یا 2 بچے کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے, اگر کسی کے 5-7 بچے ہو تو ایزی ٹیزی نہیں ہے, مشکل. سوزینا ویزلی کے پتہ کتنے بچے تھے؟ 19 بچے تھے, جن میں سے 9 کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اینڈ شی ریزڈ 10 چلڈرن. ٹھیک ہے جی, تھنک اباؤٹ دیٹ. 19 کو چھوڑ دیں, 10 بچے تھے جن کو اس نے ریز کیا. اور چارلز ویزلی اور جان ویزلی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا, جان ویزلی جو تھے وہ مناد تھے, وہ پریچنگ کرتے تھے, اور جو چارلز ویزلی تھے وہ سانگ رائٹر تھے. اور پتہ انہوں نے کتنے سانگز لکھے؟ 6500 songs he wrote. 6500 سانگ. اور میں کرسچن سانگز کی بات کر رہا ہوں, دوسرے والے نہیں. یہ ان کے اپنے پیدا کیے ہوئے 19 بچے تھے, جن میں سے 9 کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور 10 بچے تھے جن کو انہوں نے ریز کیا تھا. اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے. اگر میں چلا جاؤں تھوڑا سا اپنے گرینڈ پیرنٹس کی طرف, تو اتنی ہی اولاد ہوا کرتی تھی. 10-10 12-12 بچے ہونا عام بات ہوتی تھی. اور بلکہ یہ عورتیں جن کے زیادہ اولاد ہوتی تھی وہ پراؤڈ فیل کرتی تھی کہ I have this many children. یہ بلیسنگ, اس کو بلیسنگ تصور کیا جاتا تھا. 10 بچوں کو اس نے ریز کیا, اور ان میں سے دیکھیں کیسے ایمان کے سورما جو ہیں وہ ریز ہوئے ہیں. اور سوزینا ویزلی کی لائف کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. وہ ایک پاسٹر کی بیٹی تھی اور ایک پاسٹر کی بیوی تھی. تو she knew what to do, اور انہوں نے ایسا کر رکھا تھا. 10 بچے تھے جن کو انہوں نے ریز کیا. اور اس کے ساتھ ان کی زندگی کی طرف اگر چلے جائیں, تھوڑا سا ان کو اٹھا کر دیکھیں, she was not very well educated. اس کا باپ
he was very well educated, उसका husband he was very well educated, but she wasn't. She was educated, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा education हासिल नहीं की थी कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जाती. She wasn't. लेकिन उसको ये पता था कि मैंने ईमान को कैसे महफूज रखना है, Amen. के अंदर इम्पार्ट किस तरह से करना है. वो हर दिन 2 घंटे दुआ में सर्फ किया करती थी. कैन यू इमेजिन 10 बच्चों को रेज करना और हर दिन 2 घंटे खुदा के साथ बिला नागा वक्त गुजारना. 2 घंटे वो दुआ में गुजारा करती थी. और बच्चों को उन्होंने इस तरह से ट्रेन कर रखा था कि वो जो किचन एप्रन है, जब वो देखो कि वो मैंने अपने सर के ऊपर रख लिया है, मैंने अपना सर ढांप लिया है, नो बडी कैन डिस्टर्ब मी. दीज 2 hours, दिस इज माई टाइम, दिस इज क्वाइट टाइम. ये मेरा वक्त है जो मैं खुदा के साथ बात कर रही हूँ. कोई भी मुझे आकर तंग नहीं कर सकता. और जो बच्चे थे उनको पता था कि इन 2 घंटों में अगर हमने खेलना है तो खेल लेना है, अगर बाहर जाना है तो बाहर चले जाना है, या पढ़ना है या जो भी करना है, लेकिन माँ को डिस्टर्ब नहीं करना. एंड दिस वाज हर रूटीन कि उसे 2 घंटे जो है वो बच्चों के साथ खुदा के साथ गुजारने हैं और बच्चों को ट्रेन कर रखा था. और फिर उसके बाद एक और उनकी जो खास बात थी, 10 बच्चों की बात कर रहा हूँ, हर एक रात बच्चों को जब वो बेड में डाल देती थी तो हर एक रात एक बच्चे के साथ वो थोड़ा सा वक्त बिताती थी. और ये वो वक्त होता था जिसके अंदर वो बच्चा जो है वो खुदा के कलाम और ईमान के बारे में बात कर सकता है, या कोई जनरल इश्यूज है या जो भी कुछ है, तो वो हर एक रात उस बच्चे की बात सुनती थी ताकि जो भी वो कहना चाहता है और वो कह सके और वो उसको गाइड कर सके. दिस वाज हर रूटीन. वो इस तरह से किया करती थी. अब उनकी जिंदगी के अंदर कुछ रूल्स, कुछ असूल अब हम देखें तो उन्होंने जो बयान किया वो कहती हैं कि बच्चों के लिए जब आप रेज करते हैं तो सबसे पहली बात जो वो बयान करती है वो कहती है कि बच्चों की मैं जो है वो बचपन ही से आपने खत्म करनी है. बच्चे जो है उनके अंदर भी होती है ये मैं जो है ना, तो वो कहती है कि उसको खत्म करना है. उसके लिए किस तरह से खत्म करना है, यानी अगर बच्चे को मारना भी पड़ता है तो आप ऐसा कर सकते हैं और आपको ऐसा करना चाहिए. अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा तो आपको डे 1 से उसको सिखाना है कि वो आपकी बात सुने. और वो कहती है कि अगर बच्चा एक दफा बात नहीं सुनता और अगर आप उसको रूम दे देते हैं तो दूसरी दफा डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपकी बात सुने. Yes. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. शी सेड कि जो है बच्चे को बात मानना आपको सिखाना है, और उसके लिए अगर आपको मारना भी पड़ता है तो आप मार सकते हैं. और ये उसका आइडिया नहीं है, ये खुदा के कलाम के अंदर ये आइडिया दिया हुआ है कि लड़के को छड़ी से मार, वो इससे मर नहीं जाएगा. लेकिन वो कहती है यू हैव टू बी फर्म. जो आपने कहना है वो कहना है, और जो बच्चे को मानना है वो उसको मानना है. और अगर वो ऐसा नहीं करता तो यू आर फेल. ये डे 1 से आपको उसको सिखाना है. दूसरी बात वो कहती है कि बच्चों को दुआ करना सिखाना. बचपन ही से उनको दुआ करना सिखाना, कलाम पढ़ना, और अगर आप उसको दुआ करना, खुदा पर ईमान रखना बचपन ही से सिखा लेते हैं तो फिर ही आप ऐसा करेंगे. अगर आप वेट करते रहते हैं कि अच्छा 2 साल 5 साल 4 साल ठहर जाओ, जितने छोटा ही है, देन यू आर फेल. वो कहती है बचपन ही से. और इसके लिए मैं बिल्कुल ऐसे ही कहूँगा आज के दौर में अगर आपका बच्चा मोबाइल फोन पर यूट्यूब पर खुद से वो नर्सरी राइम्स निकाल कर देख सकता है और कर सकता है तो देन ही कैन प्रे एज वेल. सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बच्चों को बचपन ही से ये सारी चीज़ें सिखाएं. और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर ही हम उनको खुदा की तरफ ला सकते हैं और उनको अच्छा मसीही शख्स बना सकते हैं जैसा उसने करके दिखाया. और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बच्चे जो है वी ऑल नो वो जिद्दी होते हैं, वो जिद करते हैं, वो आपसे बात मनवाते हैं. दिस इज योर डिसीजन कौन सी बात माननी है और कौन सी बात नहीं माननी, क्या उनके लिए फायदामंद या अच्छा है और क्या फायदामंद नहीं या क्या फायदामंद नहीं हो सकता. दिस इज योर डिसीजन. यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर देम. और ये वो कहती है कि ये बचपन ही से आपको करना जो है वो जरूरी है. फिर उसके बाद कहती है कि बच्चे ऑफ कोर्स यस गलती करते हैं. अगर बच्चा गलती मान लेता है तो फिर आप गलती की ऑफ कोर्स माफ़ी देंगे, उसको माफ़ कर दें. लेकिन अगर बच्चा गलती नहीं मानता तो फिर उसको सजा देना वाजिबी है और ज़रूरी है. अगेन खुदा का कलाम कहता है कि लड़के की छड़ी से तरबियत कर, अगर तो उसको छड़ी पर इस्तेमाल करेगा तो वो मर नहीं जाएगा. और फिर उसके बाद अगली बात जो है वी ऑल नो
ہر ایک ہیومن کی، انسان کی، بچوں کی، بڑوں کی، سب کی ایک رہتی ہے کہ ہماری تعریف کی جائے، اور وہ کہتی ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی تعریف کرنی چاہیے. اور who doesn't like appreciation؟ تعریف ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ تعریف کرنا جو ہے وہ بھی ضروری بات ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں وعدہ کرنے میں جلدی نہ کریں. خدا کا کلام ویسے بھی ہمیں بتاتا ہے وعدے کے بارے میں، منت ماننے کے بارے میں، کہ جلد بازی نہ کر کے بعد میں تو پچھتائے کہ میں نے یہ وعدہ کر دیا. لیکن خدا کہتا ہے کہ پھر خدا طلب کرتا ہے. اگر تو نے وعدہ خدا کے ساتھ کر لیا، منت مان لی، تو خدا طلب کرتا ہے now you have to fulfill that. وہ کہتی ہیں اسی طرح سے بچوں کے ساتھ جلد بازی نہ کریں کسی بات کو ماننے کے لیے، کمٹ کرنے کے لیے کہ چلیے ٹھیک ہے ایسا کر لیں گے. وہ کہتی ہے پہلے تو جلد بازی نہ کریں، اور اگر کر لیا تو پھر اس کو پورا کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ پورا نہیں کرتے تو پھر بچے جو ہے وہ جھوٹ بولنا سیکھ جائیں گے. وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ڈیڈ مام نے بھی ایسا کیا تھا، ایسا کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے جلد بازی نہ کریں بچوں کے ساتھ کوئی وعدہ کرنے کے لیے، لیکن اگر کر لیا تو پھر اس کو جو ہے وہ پورا کرنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. دیز آر فیو پرنسپل جو اس کی لائف کے حوالے سے میں نے دیکھے، سیکھے، تو میں نے آپ کو پاس آن کر دیے. اب آپ اپنے بچوں کے لیے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آن لائن جو سن رہے ہیں یا بعد میں بھی جو سنیں گے، آئی نو یو آر آل گڈ مدرس، آپ سب کو آتا ہے، پتہ ہے، لیکن اگر کوئی کسی جگہ پر تھوڑی سی گنجائش تھی تو دس از فار یو ٹوڈے. اپنے خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں، اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنیں. اور اگین میں آپ کو کہوں گا، یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، بچے وہ کچھ نہیں کرتے جو ان کو کہا جاتا ہے، بچے وہ کچھ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا دیکھتے ہیں. وہ پچھلے دنوں شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک نیوز میں تھا، بی بی سی نیوز پر تھا، نیوز پیپر میں تھا، کہ وہ ایک مدر تھی، وہ ٹرین میں سفر کرتی تھی، اور ایک چھوٹی بچی تھی اس کی، اور وہ جو ہے وہ چھوٹی بچی جو ہے وہ بک پڑھ رہی ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ نیوز میں آ گیا، کسی نے دیکھا، انہوں نے پوچھا کیسے تو نے اس کو ٹرین کی؟ آج کے دور میں بچے تو فون مانگتے ہیں، گیجٹس مانگتے ہیں، یہ بچی ٹرین پڑھ رہی ہے. اس نے کہا میں نے اس کو ایسا کر کے دکھایا، میں بک پڑھتی ہوں اس لیے وہ بھی بک پڑھتی ہے. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو میں بھی بک پڑھ رہی ہوں، وہ بھی بک پڑھ رہی ہے. کر کے دکھانا چاہتا ہے. بچے وہ کچھ کرتے ہیں جو وہ کرتا دیکھتے ہیں. جو ہم ان کو کہتے ہیں یا سکھاتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. اس لیے جب اگر بچے آپ کے صحیح ٹریک پر نہیں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے صحیح کام نہیں کر رہے، تو دس از ناٹ دیئر فالٹ، دس از یور فالٹ. یو فیلڈ یور ریسپانسبلٹی. اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے جو آپ چاہتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے. میں نے لاسٹ ویک بیفور ہم بیٹھے تھے، وہ مثال سنائی تھی، وہ تیلی والی جو تھی، میرا حال سب نے نہیں، میں جلدی سے سنا دیتا ہوں. وہ مثال اس طرح سے تھی، کسی نے سنایا کہ تیلی، وہ جو تل میں سے تیل نکالتے ہیں، وہ ایک بڑا اچھا شخص تھا، بادشاہ کے حضور پہنچا دیا کسی طرح سے. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ 40 کلو جو تل ہے میں سے کتنا تیل نکلے گا؟ اس نے کہا 10 کلو. اس نے کہا واو ویری گڈ، تجھے تو بڑا اچھا پتا ہے. اس نے کہا اگر 10 کلو تل ہو تو اس میں سے کتنا نکلے گا؟ اس نے کہا 2.5 کلو. اس نے کہا واو. پھر اس بعد اس نے کہا اگر 1 تل ہو تو اس میں سے کتنا تیل نکلے گا؟ اس نے کہا بادشاہ اتنا سا نکلے گا کہ تیری یہ جو ناخن ہے نا، یہ چھوٹی انگلی کا، یہ اس کے اوپر تھوڑا سا لگ جائے گا، اتنا سا نکلے گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے مذہب کا اس سے کچھ سوال کیا اور اس کو نہیں آتا تھا. اس نے کہا تجھے اس بات کا سوال جواب نہیں آیا، میں تجھے سزائے موت دوں گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس سے بیشتر کہ آپ مجھے سزائے موت دے دیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے سے ملاقات کروا دی جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی کروا دیں. بیٹے کو بلا لیا گیا. بیٹے کو پتا چلا کیا ماجرا ہے، اس نے بتا دیا کہ یہ ماجرا ہے. اور پھر اس کے بعد بیٹے نے بادشاہ سے کچھ بات کرنے کی عرض کی، مان لی گئی، گرانٹ کر دی گئی. بچہ جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ بادشاہ سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کیوں میرے باپ کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے اس سے ایک مذہب کا سوال کیا ہے، اس کو نہیں آتا اس لیے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ برا نہ مانے تو آپ مجھے سوال کر لیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے سوال کیا اور اس نے اس کا جواب دیا. He was impressed. اس نے کہا بادشاہ صاحب میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا، اب اس کے عوض میں آپ میرے باپ کو چھوڑ دیں، اور اس کی میں آپ کو ریزن بھی بتاتا ہوں. اور اس نے کہا وہ ریزن کیا ہے؟ اس نے کہا ریزن یہ ہے بادشاہ سلامت کہ دیکھیں میرا باپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. اگر میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے تو یہ میرے باپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اس نے مجھے سکھایا ہے اور میں آج آپ کی بات کا جواب دے پا رہا ہوں. اور اگر وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے پایا تو یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ اس کے باپ کا قصور ہے جس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی کہ اس کو سکھاتا.
बादशाह इम्प्रेस हो गया और उसने उसके बाप को छोड़ दिया. तो अगर बच्चे वो नहीं कर रहे तो दिस इज नॉट देयर फॉल्ट, दिस इज योर फॉल्ट. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. और आज ही से इसके ऊपर काम करना शुरू करें कि मैं कैसे अपने बच्चों को जो है वापस ट्रैक पर ला सकता हूँ या ला सकती हूँ. एंड दिस इज ओनली यू, nobody else can do that. This is your responsibility. This is given by God. If you failed your responsibility, now you have to make it up. और ये खुदा का कलाम जो है इसके अंदर भरपूर जो है वो हमारे लिए मिसालें मौजूद हैं, हमें सिखाया गया है. और सबसे बढ़कर अगेन ये कि खुदा हमारी दुआ को सुनने वाला है. You have to kneel down. Yes. घुटनों पर चले जाएं, अपने बच्चों के लिए दुआ करें. 1 दिन करें, 10 दिन करें, 1 साल करें, 5 साल करें, 10 साल करें, 50 साल करें. But you have to pray. जब तक जवाब नहीं आता. If you pray, your children will come back. Yes. लेकिन अगर आप दुआ नहीं करते और सिर्फ के इंतजार करें तो फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला. दिस इज द वर्ड ऑफ द गॉड. खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे आपको सभी सुनने वालों को बरकत दे. आमीन.